إليك إله الخلق أرفع رغبتي. بارہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب تو نفل سے زیادہ ہوتا ہے نا. جیسے حرم کی نیکی مثلا 1,00,000 ہے، لیکن پیدل حج کرو تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکیاں ملتی ہیں. تو 700 کو 1,00,000 سے ضرب دو. پتہ نہیں تمہیں تبلیغی جماعت والوں سے کیا غصہ ہے. تبلیغ پہ نہ جاؤ، بلا وجہ بغض رکھ کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو. میرا مشورہ مانے. آپ کو چڑ ہے نہ جائے، کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا، لیکن تبلیغ انبیاء کا کام ہے. تمام انبیاء کیوں آئے؟ تبلیغ کے لیے. ایمان کی شرط کیا ہے؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور صبر کی نصیحت کریں. یہ تو قرآن کا حکم ہے. قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ اللہ کے بندے ایک کام کر رہے ہیں، اگر تم مدد نہیں کر سکتے ہو تو روڑے تو نہ اٹکاؤ. حرم باغ میں قرآن رکھنا چاہتے ہیں، یہاں نیچے دفتر ہیں، ان دفتر والوں کو جا کے دے دو، وہ اپنی مہر لگا کے پھر رکھیں گے. 12 تاریخ کی کنکریاں جو ہیں زوال سے پہلے ماری، 10 کیا، لیکن 12 زوال سے پہلے کنکری مارو تو دم پڑ جاتا ہے. کوئی مجبوری تھی، عذر تھا تو پھر دم نہیں. بیٹے کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اس کا حافظہ قوی کر دے. ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھتے ہیں طواف میں، جائز تو ہے لیکن خطرہ ہے بے ادبی کا. اس لیے حضور نے قرآن نہیں پڑھا طواف میں، حضور نے صرف وظیفہ پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کفار نے تو حضرت ابراہیم سے تعمیر کے بعد کیا تھا، اس وقت کافر کہاں بیٹھے ہوئے تھے.